خصائص الکبریٰ شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ستارے ہیں نا، ستارے یہ آسمان والوں کی بقا کے ضامن ہیں۔ جب تک ستارے جڑیں گے نہیں آسمان والے محفوظ رہیں گے، جب ستارے جڑ جائیں گے قیامت کے نزدیک آسمان والے بھی فنا ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اسی طرح میرے اہل بیت اطہار زمین والو تمہاری بقا کے ضامن ہے۔ اذا ذهب اہل البیت ذهب اہل الارض، جب میرے اہل بیت اطہار زمین سے ختم ہو گئے تو تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور سرکار نے آخری، آپ نے پہلا اور آخری ایک ہی حج کی ہے، 4 عمرے کی ہے۔ حج کرنے کے بعد سرکار نے جو حم غدیر کے اوپر خطبہ دیا نا، یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3786 ہے اور مسلم شریف کی دوسری جلد میں بھی ہے۔ سرکار نے کہا کہ اے لوگو آنا تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ النور والہدی ثم وقال اہل بیتی۔ میں کہ لوگو، اے میرے صحابہ، بالخصوص صحابہ کی طرف اشارہ ہے، بالعموم قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ آنا تارکم فیکم الثقلین، فیکم الثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فرمایا کہ صحابہ میں تم میں دو بے مثل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 بے مثل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ النور والہدی، ایک اللہ کا قرآن ہے جس میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ ثم وقال اہل بیتی، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، دوسرے میرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس اجمال ہے، اہل بیت جمال ہے۔ قرآن مقدس اجمال ہے، اہل بیت اس کی تفسیر ہے۔ میں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ آئیے ذرا اوراق غم صفحہ 161 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی شیر خدا کے ساتھ جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، حسنین کریمین اکیلے ہیں خاتون جنت کے ساتھ۔ تو امام حسین علیہ السلام صبح نکلے فجر کی نماز کے بعد امی جان کے حجرہ سے، کھیلتے کھیلتے یہودی کا کھجوروں کا باغ تھا سال بن رفع، اس میں چلے گئے۔ سال بن رفع یہودی آیا، آپ کو اٹھا کے گھر لے گیا۔ بچے تھے، کھیلتے رہے اس کے گھر میں، لیکن خاتون جنت جو ہے وہ عصر تک انتظار کیا آپ نے، فجر سے عصر تک 70 مرتبہ زندگی میں پہلی دفعہ باہر نکلے حجرہ سے اپنے بیٹے کا راہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا حسین آ رہا ہے کہ نہیں۔ ظالموں، اس خاتون جنت کے اوپر کیا بیتی ہوگی جب اس کا پورا باغ پروار تم نے ذبح کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب خاتون جنت کی سواری گزرے گی تو حکم ہوگا، انبیاء، مرسلین، اولیاء، شہداء اپنی گردنوں کو نیچے کر لو، آنکھوں کو نیچے کر لو، میرے محبوب کی بیٹی 70,000 حوروں کے جرمن کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھ لے تو منت سماجت کرے کہ معاف کر دیں آپ بڑی رحم دل، فرمایا کہ کوئی دیکھے ہی نہ، گزر جائیں پل صراط سے۔ 70 مرتبہ نکلی ہیں حجرہ سے باہر امام حسین علیہ السلام کا راستہ دیکھنے کے لیے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو اپنے بیٹے حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے تیرے باپ بھی گھر میں نہیں ہیں، تیرے نانا جان بھی نہیں ہیں، وہ جہاد پہ گئے ہیں، اب تو ہی بڑا ہے، تو ہی چلا جا اپنے بھائی کو تلاش کر کے لے آ امام حسین علیہ السلام کو۔ اور آکے غم صفحہ 161 کے اوپر روایت بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس باغ کھجوروں میں گیا جہاں اکثر امام حسین علیہ السلام جاتے تھے، تو وہاں مجھے نظر نہیں آئے، تو میں نے آواز دی، یا حسین ابن علی یا قرۃ عین النبی این انت۔ فرمایا کہ اے میرے باپ علی علیہ السلام کے بیٹے، اے میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، این انت ویئر آر یو، آپ کہاں ہو؟ جواب نہیں آیا۔ ایک جنگل کا ہرن گزرا تھا اور مذکر تھا، مونس نہیں تھا۔ میں اس کو امام حسن علیہ السلام مخاطب کیا کیونکہ نانا جان کا فرمان نشان ہے، کل شیء یعلم انی رسول اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ راویہ حدیث کی سرکار فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔
وہ بڑی مشہور حدیث ہے، ابو جہل لین کی مٹھی میں 6 کنکریاں تھیں، اس نے کہا بتا دو میری مٹھی میں کیا، میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو سرکار نے کہا کہ میں بتاؤں یا یہ خود ہی بول اٹھے؟ عرض کیا خود بول اٹھے تو زیادہ عظیم ہے. جب سرکار نے نگاہ نبوت سے دیکھا ابو جہلین کی مٹھیوں میں کنکریوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مایا کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. ہر درخت کا پتا بھی جانتا ہے، ہر پانی کا قطرہ بھی جانتا ہے، ہر ریت کا ذرہ بھی جانتا ہے، ہر مٹی کا ڈیلا بھی جانتا ہے، ہر پہاڑ کا پتھر بھی جانتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں بخاری شریف کا حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے، سند بھی ٹھیک ہے. خدا کے لیے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے فرقے ختم ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے میرا آقا کریم کا مقام کیا. سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل یحبنا ونحب. صحیح بخاری کا حدیث سرکار فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو پیار کس سے کیا جاتا ہے؟ جس کو جانتے بھی ہو، جس کو پہچانتے بھی ہو. پتہ چل گیا کہ احد پہاڑ بھی سرکار کو جانتا بھی ہے، پہچانتا ہے. نہ تو انسانوں کے نہ جانے تو نہ پہچانے تو جیسا بدبخت بھی روح زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے. سرکار کا فرمانا صحیح بخاری میں احد جبل، احد پہاڑ بھی جانتا ہے. یحبنا ونحب، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے جنگل کے ہرن کو کہا یا ذبیح ہر رأیت اخی حسینہ، اے جنگل کے ہرن کیا میرا بھائی حسین دیکھا ہے؟ عرض کیا مولا ذرا مجھے بھی زبان دینا، میں بھی تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ 2 باتیں تو کروں نا. اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہرن کو. ہرن کہتا ہے ماں کہ احاذا صالب رفیع الیہودی واخفاہ فی بیتی. اب تمہیں عربی نہیں آتی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کمال جملے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہرن کو، ہرن میں کمال جملے ادا کیے. عرض کیا امام حسن علیہ السلام احاذا صالب رفیع الیہودی، صالب رفیع جو یہودی ہے وہ آپ کو اٹھا کے لے گیا ہے. واخفاہ فی بیتی، اور اس نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے. امام حسن علیہ السلام گئے صالب رفیع کے دروازے پہ، دستک دی، وہ باہر نکل. آپ نے فرمایا کہ اے صالح میرا بھائی حسین میرے حوالے کر دے، ورنہ میں اپنی امی جان سے کہوں گا دعا کرے کوئی یہودی روح زمین پہ زندہ ہی نہیں رہے گا. وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا یہودیوں کا سردار صالب رفیع. کہتا ہوں عمر چھوٹی سی ہے لیکن چور کو پکڑنے کا بڑا دلیرانہ انداز اپنایا ہے. فرمایا شہزادے تیری والدہ کون ہے؟ میں میری والدہ سیدہ کونین ہے، مخدومہ کائنات ہے، اللہ کے محبوب کی بیٹی ہے. میں تیرا باپ کون ہے؟ تو جو انہوں نے تعارف کرایا میں ان کی زبان میں کرا دوں. اللہ اکبر کبیرہ. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں سونی یہودی سن میرا باپ کون ہے؟ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مردان وہ بادشاہ ہیں جوانوں کے، طاقتوروں کے، شیر یزدان اللہ کے شیر ہیں. قوت پروردگار اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ان کے جسم سے ہوتا ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جس کو کوئی فتح نہیں کرتا اس کو علی فتح کرے گا، اور کوئی تلوار جہاں نہیں چلتی وہاں علی کی تلوار چلتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہودی کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، اب وہ مسلمان ہو گیا. عرض کیا میں دیتا ہوں آپ کا بھائی لیکن ذرا ہاتھ آگے کرے. ہاتھ کیا، ہاتھ کو چوما، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور جولی بار کے اشرفیاں دیں. امام حسین علیہ السلام کو لے کر جب آئے نا گھر، امام حسین علیہ السلام خاتون جنت کی جان میں جان آئی، اور چونکہ وہ 70 مرتبہ باہر نکلی سالہ رفع 70 یہودیوں کو لے کر آیا، اپنے قبیلے کے 70 یہودیوں کو لے کر آیا. وہاں آپ کے شان اقدس پہ آ کر، کاشن اقدس پہ آ کر حسنین کریمین سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس کے بعد خاتون جنت سے معافی مانگی. عرض کیا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو چھپا کے آپ کو پریشان کیا، میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں، آپ کو دکھ دیا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام فرمان ہے بخاری شریف میں
فاطمہ تو بدعت منی فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سیدہ نے فرمایا میں تو معاف کر دیتی ہوں، لیکن یہ دونوں فرزندان علی بھی ہیں، تمہیں علی سے بھی معافی مانگنا پڑے گی۔ جب مولا کائنات آئے نا جہاز سے واپس، وہ صالح بن رفیع اب تو مسلمان ہے، اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے بیٹے حسین کو چھپا کر خاتون جنت کو پریشان کیا تھا، اور میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن دونوں جگر گوشان مصطفیٰ بھی ہیں، تمہیں مصطفیٰ کریم سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اس کے بعد آقا کریم سے معافی مانگی۔ آقا کریم تو ویسے رحمت کے دریا بہانے والی ذات ہیں، فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن دونوں برگزیدگان خدا بھی ہیں، تمہیں اللہ سے بھی معافی مانگنے پڑے گی۔ 17 دن صالح بن رفیع جنگل میں آہوزاری کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ 17 دن بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل عرض کیا یا رب جلیل، میں جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے اور آپ کے یاروں میں اس کا نام بھی لکھ دیا، کیونکہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کیونکہ سلطان دو جہاں ہے نانا۔ ایک پل کی بس تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ۔ اس لعنتی نے صرف 3.5 سال حکومت کی ہے اور لعنت کا ٹوک ڈال کے گلے سے گیا ہے، میرے اور اس کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ 22,000 سپاہی یزید تھی، کسی ایک کی بھی نسبی اولاد باقی نہیں ہے روئے زمین کے اوپر، خونی اولاد۔ یہ جو دفاع کرتے ہیں نا، یہ مانوی اولاد ہے ان کی، یہ نظریاتی اولاد ہے ان کی، جبکہ ایک ہی حسینی سید بچے تھے، علی بن حسین علیہ السلام، حمزہ بن عابدین، ایک ہی بچے تھے کربلا میں، اور ایک حسنی سید مدینہ میں تھے، حسن مسنا، اور آج لاکھوں حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ اور یاد رکھنا جو چیز اللہ کے راستے میں قربان ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں عید البقر کے اوپر اونٹ، گائے، یہ بھیڑ، بکریاں، دمبے، بکرے ذبح ہوتے ہیں اور ان کی نسل اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو ان کو ذبح نہیں کی جاتی ان کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے، اور اس کی نسل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے تو مولانا محمد جوہر نے فرمایا نا، یہ طریقے خلافت کے بانی صاحب نے فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر۔ لیکن میں نے جو دوسرا شعر ہے نا اس میں ترمیم کی ہے، کیونکہ وہ قیامت صغریٰ آ چکی ہے، اب قیامت کبریٰ آنی ہے۔ دنیا کی تمام شمیں گل ہو سکتی ہیں، لیکن جس میں 6 مہینے علی اصغر شیر خار کا خون وہ چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ جس میں علی اکبر 18 سال کا ہم شکل مصطفیٰ قربان ہو، وہ دین کا پودا مرجھا نہیں سکتا۔ میں تو اب یہ شعرہ سے پڑھتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ صحابہ کا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، دائیں کندھے کے اوپر امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں کندھے کے اوپر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے پوچھا صحابہ یہ کون ہے؟ صحابہ کو پتہ ہے لیکن ادب کا تقاضا ہے، خاموش۔ سرکار نے خود فرمایا صحابہ یہ میرا بیٹا حسن علیہ السلام ہے، یہ سر سے لے کر ناف تک میری شبیہ ہے، اور یہ میرا دوسرا بیٹا
حسین علیہ السلام ہے، یہ ناف سے لے کر قدمین شریفین تک میری تشبیہ ہے۔ اور آگے فرمایا صحابہ ان کا نانا کون ہے، ان کی نانی کون ہے، ان کے والد کون ہے، ان کی والدہ کون ہے، ان کا چچا کون ہے، ان کی پھپھو کون ہے، ان کی خالائیں کون ہے، ان کے ماموں کون ہیں۔ صحابہ خاموش۔ سرکار ہوئے صحابہ سنو، ان کے نانا محبوب خدا ہیں اور ان کی نانی جان حرم مصطفیٰ ہے، ان کی والدہ خاتون جنت ہیں، ان کے والد حیدر کرار ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھو ام ہانی ہیں، ان کی خالائیں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ السلام علیکہ ہیں، ان کے ماموں سیدنا ابراہیم، سیدنا عبداللہ۔ فرمایا یہ سارے جنتی ہیں، یہ سارے اور ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ جامعہ ترمذی دوسری صفحہ 242 سیاستہ کی معتبر کتاب ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ میں وہ جن کا ذکر کیا ہے نا، نانا سے لے کر خالاؤں ماموں تک، وہ سارے جنتی ہیں اور یہ دونوں جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا صحابہ سب کا سلسلہ جو ہے وہ بیٹوں سے چلتا ہے، میرا سلسلہ نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گا، میرا سلسلہ نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گا، اور حسن حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور یاد رکھنا سرکار نے فرمایا حضرت علی شیر خدا کے 18 بیٹے ہیں، کتنے؟ لیکن ان کے علاوہ حسنین کریمین کے علاوہ کسی کو سید تم نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات میں بڑی ذمہ دار سے بات کر رہا ہوں۔ خاتون جنت کے علاوہ اور 6 شادیاں کی ہیں، مولا کہنا تم 6 میں سے اولاد ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اولاد سید نہیں ہے، کیونکہ شجرہ یہاں خاتون جنت سے کر رہا ہے۔ میں کہ صرف وہی سید ہیں جو خاتون جنت کے بطن سے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے 18 بیٹوں میں سے صرف 3 بیٹے سید ہیں، باقی 15 سید نہیں ہیں۔ امام حسن سید ہے، امام حسین سید ہے، امام محسن سید ہے۔ امام محسن خاتون جنت بتائیے 55 میں وصال کر گئے۔ یہ تینوں سید ہیں، باقی 15 سید، اور کبھی انہوں نے اپنے ساتھ سید لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، آپ کی نسل بیٹی سے تھا خاتون جنت سے۔ جو خاتون جنت سے پیدا ہوئے صرف وہی سید ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔